بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تعزیر کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ جنازہ جنات کے بچے کا تھا، لیکن ہاں دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتے تھے۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجور دیے اور کہا کہ ابا، جب بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخرکار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا، جہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا، لہٰذا تاجر دوسرے شہر سے اپنے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستان تھا اور لمبا راستہ تھا، اسی لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا اور ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس ٹوکری میں سے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجوریں کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی گٹھلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم ذات کے کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تو تاجر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے پیروں کے تلے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس میں کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔
दोस्तों अब ताजीर के सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजीर की खजूर की गुठली मारने से मरा था। ताजीर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजीर से मुखातिब होकर कहने लगा कि ऐ आदमजात, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजीर रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन्न, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में तो सिर्फ पानी ही था, मुझको वहां पर तेरा खानदान नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हें एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? अब तो मुझे किसी भी तरह से सिर्फ बदला चाहिए। दोस्तों वो जिन्न किसी भी तरह से नहीं माना। आखिरकार ताजीर ने अपने बेटे की बजाय अपनी जान का सौदा कर ली और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन्न जब उसको मारने लगा तब ताजीर ने उससे कहा कि ऐ जिन्न, मेरे पास लोगों के कुछ अमानत है, मुझे थोड़ा वक्त दे दे। मैं उन लोगों की अमानत देकर वापस अपनी बेटी की शादी कर आऊंगा। जिन्न बहुत गुस्से में आ गया। ये देख ताजीर ने कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानत की वापसी का सवाल होगा, तब मैं तेरा गिरहबान पकड़ लूंगा। जिन्न ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ऐ आदमजात, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहाँ पर तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजीर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन्न से वादा किया तो जिन्न उसे वहाँ से जाने दिया। ताजीर बदहवासी के आलम में जब वापस काफिले पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे कि जनाब, आप कहाँ पर चल गए थे? हमने आपको आवाजें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। तो ये सुनकर ताजीर खामोश रहा। अगले दिन ताजीर काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया और जब वो ताजीर अपने घर पहुंचा तो उसे जिन्न से वादा किए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजीर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी माँ से गले लग के ताजीर बहुत रोया। ताजीर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए थे, लेकिन इस बार तो हम सब से इनका मिलना तो ऐसा है जैसे हमसे अब ये बिछड़ने वाले हैं। अगले दिन ताजीर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग साहब बैठे हुए हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजीर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है उसे अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत दुनिया की अटल हकीकत है, कोई भी मजहब का हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने। मौत तो एक ना एक दिन हर किसी को जरूर आती है। तमाम मखलूकात को मौत का जायका जरूर चखना है। देख, अपने आसपास के कब्रों को देख, तुझे ये बात समझ आएगी कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो और अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बात सुनकर ताजीर उठा और कहने लगा, बाबा, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया कि तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, बका और ईमान ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो तू उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसको माफ कर दे। अगर माँ बाप हैं तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपनी बीवी बच्चों को जरूर बता देना। राज कभी मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तू खुद ही छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो तू उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो तू ज़कात दे। बीमार, मोहताज और गरीब ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे ज़रूरतमंद अजीज और रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए है, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवा और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजीर वहां से चला गया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की
اور درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تھے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنی بچوں کو اپنے دل کا راز بتا دیا، اور اس نے انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا اور سارے گھر والے تاذیر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاذیر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنی پروردگار کی قسم کھائی تھی تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاذیر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا اور یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا، اسے دیکھ کر تاذیر کہنے لگا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانت لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاذیر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن میں بروز قیامت اپنے پروردگار کا بے انتہا احسانات ہیں، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ جن کہنے لگا، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں، اے آدم ذات اب تو جا سکتا ہے، تیری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کا قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں، جا اپنے گھر والوں کو جا کر مل لے۔ اور دوستوں، اس طرح جن نے تاذیر کو معاف کر دیا اور تاذیر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ اور میرے دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔